السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ ای میلز کے ذریعے سے اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں، اور فیس بک پر آپ کے سوالات ہم لیتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں جو شرکاء موجود ہیں ان کا تعلق بھی مختلف شعبوں سے، اور ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی جاوید صاحب کے سامنے سوالات رکھیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا جو کویشچن ہے جو ہمیں بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ اعراف کے بارے میں قرآن مجید کی پوری سورہ ہے، سورہ اعراف، تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نہ یہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اعراف کے بارے میں قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے، ایک سورہ ہے جس میں اعراف کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی سورہ کا موضوع اعراف نہیں ہے، یا اعراف سے متعلق کوئی بات بتانا نہیں ہے۔ سورہ تو انذار کی سورہ ہے، ٹھیک، اور اس میں قریش کو انذار کیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، اس میں اصحاب اعراف کا ذکر ہوا ہے۔ صحیح۔ عام طور پر جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ نہ جنت کے لحاظ سے واضح ہے اور نہ جہنم کے لحاظ سے واضح ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری یہاں فارسی اردو شاعری میں یہ اعراف اسی طرح بیچ کے لوگوں کے لیے ایک عام اصطلاح بن گئی ہے۔ لیکن اگر آپ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن دیکھیں تو انہوں نے بہت قوی دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے کہ یہ در حقیقت رجال امت ہے، یعنی جو غیر معمولی شخصیات ہیں ان کو اصحاب الاعراف کہا گیا ہے۔ اعراف کا مطلب ہے بلند چوٹیوں پر کھڑے ہوئے لوگ۔ تو جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوگا تو وہ اس موقع پر لوگوں کو یاد دلائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے دعوت دی تھی، کیسے پیغام پہنچایا تھا، وہ کس طرح لوگوں کو اس جانب بلاتے رہے، اور یہ لوگ ہیں کہ جو اس موقع پر وہ گفتگو کریں گے جو قرآن مجید نے یہاں نقل کی ہے۔ تو میرے نزدیک یہی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اسی کی تائید کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا اپنا معاملہ بھی زیر بحث آنا ہے، جن کو ابھی یہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا فیصلہ ہونا ہے، وہ اس اعتماد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے جو وہاں گفتگو ہوئی ہے۔ پھر اس میں لفظ رجال استعمال ہوا ہے۔ عربیت کے اداشناس جانتے ہیں کہ یہ لفظ جب اس طرح کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا رجال امت، اس میں رجال پیدا نہیں ہوئے، کہت الرجال ہو گیا ہے، تو یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی گویا یہ اہل جنت ہی ہوں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت بلکہ اہل جنت میں سے اکابر، بڑے لوگ، وہ لوگ کہ جو غیر معمولی طریقے سے نمایاں ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی، جنہوں نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نمایاں لوگ، بڑے لوگ قیامت میں وہی ہوں گے نا کہ جو ایمان میں، سبقت میں، دین کے فہم میں نمایاں ہوئے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوگا تو وہ ایک جانب ظاہر ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، ایک جانب وہ لوگ ہوں گے جن کے یہ جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور یہ داخل ہونے سے پہلے وہ گفتگو کریں گے جو سورہ اعراف میں نقل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہوں گے، جتنے بھی اہل جنت، وہ سب جو ہے وہ ایک ہی عمر کے ہوں گے، سب جوان ہوں گے، چاہے وہ خواہ یہاں پر وہ بوڑھے تھے، بچے تھے، جو بھی ہے۔ تو کیا سارے نوجوان وہاں پر ہوں گے یا جوان ہوں گے؟ اس میں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا جنت میں؟ نہیں، دیکھیے یہ بات بچوں کے بارے میں نہیں کہی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی بڑھیا کو آپ نے کہا تھا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، آج رہے تفنن۔ جی۔ تو جب اس نے بہت گھبراہٹ کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہاں سب جوان ہوں گے۔ تو جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا ان کے قوا مزمل ہو جاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس چیز میں حلال اور بڑھاپے کے ساتھ جنت میں جائیں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کی امنگیں کیا ہوتی ہیں، آرزوئیں کیا ہوتی ہیں، جسم کا کیا تعلق ہوتا ہے آپ کی باطنی شخصیت سے، اور کیسے آہستہ آہستہ مزمل ہو گئے، قوا غالب عناصر میں اعتدال کہاں، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جنت میں بوڑھے لوگ داخل کر دیے جائیں گے، جا کر اسی طرح جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو بھرپور جوانی میں ہوں گے، ان کے جسمانی نقائص بھی دور کر دیے جائیں گے، ایک نیا وجود، نیا جسم ان کو دیا جائے گا، نیا قالب دیا جائے گا۔ یہی قرین عقل بھی ہے، یہی ہونا چاہیے، یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں وضاحت بھی کی ہے۔ اس کے بعد بچے ہیں، یعنی بچوں سے اب مراد کیا ہے؟ بچوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ابھی مکلف نہیں ہوئے، یعنی ایک تو تکلیف کی عمر، تکلیف
شرعی اصطلاح میں، جی جی یعنی وہ عمر شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد میں جواب دہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے اعمال کے لیے، تو اس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں تکلیف کی عمر کہا جاتا ہے، یہ اردو والا تکلیف نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو بچے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان بچوں کے بارے میں تو بظاہر قرین قیاس یہی لگتا ہے کہ وہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے، اور قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں غلمان مخلدون ہوں گے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے جو خدمت کر رہے ہوں گے لوگوں کی، اور وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں کیٹیگریز قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہو گئی ہیں، اور یہ قرین قیاس ہے، بالکل یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بوڑھوں کو بوڑھا ہی رکھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مگر یہ آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹے بچے ہوں گے جو خدمت گار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا اس میں کچھ تو اہل جنت میں ہوں گے جو عیش اور آرام میں ہوں گے، کچھ اپنی کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے۔ ان بچوں کو تو مہلت نہیں دی گئی یہاں پر دنیا میں، اب وہاں پر ان کو خدمت گزاری پہ اگر لگا دیا گیا تو گویا ان کو وہ جنت کی آسائش تو نہیں ملی، وہ تو وہاں خدمت گزار ہیں پھر۔ نہیں، جنت کی خدمت آسائش کے خلاف کیوں ہو گئی؟ وہ خدمت کر رہے ہوں گے نا۔ خدمت کر رہے وہ کام تو کرنا چاہیے آدمی کو۔ دیکھیے بڑا انصاف کا فیصلہ ہے یہ بھی، یعنی جنہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے ان کو بھرپور زندگی ملنی چاہیے وہاں پہ۔ جنہوں نے امتحان میں ناکامی، یعنی آخری درجے کی ناکامی ہو گئی، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گئے وہاں پر، ان کے لیے سزا ہوگی۔ وہ سزا مستقل بھی ہو سکتی ہے، وہ سزا عارضی بھی ہو سکتی ہے، بعض جرائم کی عارضی جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، تو وہ مل جائے گی ان کو۔ یہ جو بچے جنت میں چلے گئے اس لیے کہ ان کے بارے میں تو اگر عقلی لحاظ سے آپ غور کریں تو ایک دوسرا راستہ یہی ہو سکتا تھا کہ نسین منسیہ کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا ان کو۔ یعنی جنت کا استحقاق وہ کیسے پا سکتے ہیں جس طرح کے عمل کے نتیجے میں جنت پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے، ان کے لیے وہاں ساری آسائشیں موجود ہیں، لیکن اہل جنت کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی ہوگا کہ ان کے خدام کی حیثیت سے ان کے دائیں بائیں موجود ہوں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ یعنی ایک دوسرے درجے میں ہو گئی۔ کیوں ملی ان کو دوسرے درجے میں؟ اس لیے کہ امتحان انہوں نے پاس نہیں کیا، امتحان میں سے وہ گزرے نہیں، ان کو اس کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو یہ بالکل معقول بات انصاف کے مطابق۔ ٹھیک۔ جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے کہ کہاں کسی جگہ پر جہاں پر دفتر کے اندر یا کسی اور جگہ پر جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو باجماعت نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو وہاں پر نماز جب باجماعت ادا کی جائے گی تو اس کے لیے اقامت دینی ضروری ہے؟ اگر کچھ لوگ ملیں اور نماز ایسے ہی کر لیں، اقامت اصل میں نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان ہے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے لوگ مسجد میں بھی ہوں تب بھی ہوگی، البتہ اذان دینا ضروری نہیں ہے۔ اذان وہاں دینی چاہیے جہاں آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں نماز پیش سے کہ وہ نماز کے لیے آئیں۔ مسجد چونکہ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وہاں لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہاں اذان دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی پریئر روم ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں بھی گرد و پیش سے لوگوں کو آنا ہے، تو وہاں بھی آپ اذان دیں گے۔ اقامت تو اصل میں عبادت کا حصہ ہے، گویا آپ کھڑے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو آپ وہ الفاظ دہراتے ہیں کہ اب یہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی نیت کر لی ہے، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اقامت ہوگی، اس اقامت ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ جی آپ سوال کریں گے؟ جی فرمائیے۔ میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا طرز حکومت اور آج کی موجودہ دور کی جو جمہوری طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ کس حد تک یہ جو ہم پاکستان کی جمہوریت تو دیکھتے ہیں، کس حد تک اس کو ہم اسلامی نظام حکومت سے مشابہ قرار دے سکتے ہیں؟ جبکہ ایک میں شعر علامہ اقبال کا بھی ہم سب کا سنایا ہوا ہے اور بڑا معروف ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو ہماری پرسیپشن یہ کہتی ہے کہ مذہب میں، ہمارے اسلام میں بندے کا تولنا بہت ضروری ہے، صرف گننا کافی نہیں ہے۔ میں ایک ادارے کو چلاتا ہوں، اگر وہاں کے ایک چپڑاسی، ایک سویپر کا بھی اتنا ہی فیصلہ مانا جانا ہو جتنا اس فیکٹری کے مالک یا بہت پڑھے لکھے مینیجر کا، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اور اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں اسلامی حکومت سے تو ہمیں ہسٹری میں کہیں نظر نہیں آتا کہ ون مین ون ووٹ کا تصور رہا ہو۔ اتنے سوالات جمع کر دیے ہیں آپ نے کہ اب ان پر ایک ایک کر کے ہی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسلام میں ایک اللہ کا قانون موجود ہوتا ہے اور وہ قانون زندگی کے سبھی شعبوں سے متعلق ہے۔ اس قانون کا بھی اصلی مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کو نظام بنانے میں مدد دینی ہے، اس کا بھی اصلی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے لیے آپ کو تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے،
اس پاکیزگی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے شعور میں پاکیزگی آئے، آپ کے وجود میں پاکیزگی آئے، اور پاکیزگی کے لیے آپ کو بعض ضوابط کا پابند بھی رکھا جائے یا آپ اپنے آپ کو رکھیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو دینی اصطلاح ہے اور جو قرآن نے استعمال کیا وہ شرع ہے، جس کا مطلب قانون ہے۔ یہ نظام ہوتا ہے کوئی چیز، یا اسلام نے کوئی معیشت کا یا سیاست کا نظام دیا ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نظام ہم نے بنانے ہوتے ہیں، ہم بناتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست پر آ کر گفتگو کریں گے تو سیاست میں یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں تو بڑی خطرناک مثالیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفتر قائم کیا ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو میری ثواب دیدہ جس کو چاہوں گا میں رکھوں گا، جس کو چاہوں گا میں نکالوں گا۔ تو یہاں کون مالک ہے؟ یہاں مالک آسمان پر ہے، تو اس وجہ سے یا تو وہ مالک فیصلہ کرے گا یا پھر یہاں رہنے والے لوگ فیصلہ کریں گے۔ صحیح بات۔ اس کے سوا اور راستہ کیا ہے؟ اصل میں جو ہمارے ذہن میں ساری مثالیں ہیں، افلاطون نے جب یہ بحث شروع کی تو اس نے اپنے آپ کو فرض کر لیا کہ میں تو ہوں ہی، چنانچہ فلسفیوں کی حکومت کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ مالک ہیں اس کے؟ یہ سرزمین ہے، اس کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے مابین آپ فرق کس اصول پر کریں گے، اور فرق کرنے والا کون ہے وہ اپنا چہرہ دکھائے۔ یعنی کسی کو خصوصی حیثیت حاصل ہے تو پھر وہ اپنی خصوصی حیثیت کا تقررنامہ بتائے۔ یعنی اگر پروردگار نے ثابت کر دے وہ ہاں کہ میں خصوصی حیثیت رکھتا ہوں، وہ خصوصی ثابت کرے۔ حیثیت پروردگار بتائے گا نا، بالکل صحیح ہے۔ آپ کیسے بتائیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اخلاق، قانون، ضابطہ، عقل، علم سب یہ کہتے ہیں کہ رستے صرف دو ہیں، یا اس کائنات کا خالق جس کی آپ نے بالکل درست مثال دی کہ وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے۔ آپ سورہ ناس میں پڑھتے ہیں نا، مالک الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تو وہ تو بادشاہ ہے جس کو چاہے مقرر کر دے۔ ملک طالوت کو اس نے مقرر کر دیا، داؤد و سلیمان کو اس نے مقرر کر دیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مقرر کر دیا۔ تو اس کائنات کا خالق جب مقرر کرتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ اب اس نے مقرر کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، میں یہ کام اب نہیں کر رہا۔ جب وہ نہیں کر رہا تو پھر کن کو کرنا ہے؟ علم و عقل یہ کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کو کرنا ہے جن کے اوپر حکومت قائم ہونی ہے۔ ان کے مابین تفریق کیسے کی جائے؟ تو تفریق کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے وہ سب بالکل برابر ہیں فیصلہ کرنے میں۔ یہی علم کہتا ہے، یہی عقل کہتی ہے۔ اسی اصول کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ یعنی جب مسلمانوں کے ہاں اس کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ امرہم شورا بینہم۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے معاملات ان میں سے نیک لوگوں کے مشورے سے چلائے جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ان میں سے عالم لوگوں کے مشورے سے چلائے جائیں گے، یا ان میں سے فلسفی لوگوں کے مشورے چلائے جائیں گے، نہیں، ان سب لوگوں کے مشورے سے چلائے جائیں گے۔ تو بندوں کو گننا اور تولنا جو ہے اس کی بھی وہی وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اصول بتایا، اور اسی اصول کے مطابق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار منتقل کیا۔ کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ یہی بتایا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ امرہم شورا بینہم کے اصول کے اوپر خلفائے راشدین نے حکومتیں سنبھالی۔ تو اس وجہ سے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو اگر وہ موجود ہوتے تو ان کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا کہ جی ہم بالکل تولتے ہیں، صرف ترازو لوگوں کی رائے ہے، تولتے ہی۔ اور اس ترازو کو آپ نے اتنا ناقص کیوں سمجھ لیا ہے؟ یہ بڑی غیر معمولی ترازو ہے۔ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں، ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے پچھلے دنوں میں، بہت بحث کرنے لگ گئے جی کہ لوگوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میرے ساتھ آپ ذرا دیہات میں چلیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو آپ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے ان کی وزڈم کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ معاملات کو کیسے سمجھتے ہیں۔ تو پلٹ کے انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو اپنی برادریوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے یہاں کے بڑے لوگوں کو سامنے رکھ کے ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس لیے کہ وہ حقیقت پسند ہے، ان کو معلوم ہے کہ آپ کا نظم اجتماعی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا، تو وہ بڑی وزڈم سے فیصلہ کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں فیصلہ۔ آپ سوسائٹی کو وہاں پہنچائیے کہ وہ اس نحاب سے نجات پا جائیں۔ یعنی کائنات کے پروردگار کا معاملہ تو انسانوں کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور واپس آپ کو لوٹا دیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا نا کہ خدا کا پیغمبر وہاں پہنچ کے واپس آ رہا ہے، تو جواب کیا دیا ہے؟ جواب یہ دیا ہے کہ مکے میں بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ہم نے ان کو موقع دیا ہے۔ تو پہلے آپ لوگوں کے لیے وہ مواقع پیدا کیجئے کہ وہ لوگوں کے ہاں سے نکل کے یہ رائے دے سکیں۔ وہ بالکل ٹھیک جو حالات ان کو میسر ہیں، جس صورتحال میں ان کو وقت نے ڈال دیا ہے،
تاریخی عمل اور سماجی عمل جہاں ان کو رکھے ہوئے ہیں اس میں بالکل ٹھیک وزڈم سے فیصلہ کرتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. یہ جو اس طرح کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے ذہن میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کوئی برتر مخلوق ہے، اس لیے وہ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق ہمیں دیا جائے. چنانچہ ہمارے ہاں ایک جج صاحب تھے، ہائی کورٹ کے جج رہے اور بہت شہرت بھی رہی ان کی. انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ان سے پوچھا عدالت میں کہ جی آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا وہ نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا آپ کر دیں. تو اس لیے یا میں کر دوں یا آپ کر دیں. تو یہ اتھارٹی نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. اصل میں سادہ اصول یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں فیصلہ یا خدا کرے گا یا وہ لوگ کریں گے جن کے اوپر حکومت کرنی ہے، اور ان کے مابین کسی تفریق کا حق نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. وہ بالکل برابری کی سطح پر یہ فیصلہ کریں گے. اس برابری پر نہ خدا کو کوئی اعتراض ہے بلکہ اس نے کہا ہی یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم. جی سر. رام صاحب میرا سوال ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی موجود ہیں؟ کیا وہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو وہ کس شکل میں اور کون کس طرح کے لوگوں کی؟ پہلا حصہ. دوسرا سورہ کہف میں جناب ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ مبہم سا ہے، اگر آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے جی جو خضر علیہ السلام ہے قرآن مجید کے پہلو سے تو ان کی شخصیت زیر بحث آتی ہے سیدنا موسیٰ کے واقعے کے بارے میں. تو میرے نزدیک تو وہ ایک فرشتے تھے، انہی سے ملاقات ہوئی. ہمارے دور حاضر کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے مثلا مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں یہی رائے قائم کی ہے، اور بہت سے اہل علم بھی یہی رائے رکھتے ہیں. تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات ایک فرشتے کے ساتھ کرائی گئی، کیونکہ جو معاملات وہاں ہوئے ہیں وہ سب وہ معاملات ہیں جو کارکنان قضاء و قدر کرتے ہیں. ان کا نام اگر روایت میں کسی فرشتے کا نام خضر آ گیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. تو اس وجہ سے جب وہ فرشتے ہیں تو باقی آپ کے سوالات خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. روایتاً اردو ادب میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی بھی بھولے ہوئے کو رستہ بتانے کے لیے حضرت خضر آتے ہیں. آپ کے بھی مشاہدے میں گزرا ہوگا، اور روایتاً پچھلی اب سے کوئی 1 صدی پہلے تک کے بچپن سارا ان سے ملاقات کی خواہش میں گزرا، تو بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کچھ نہیں ہے. جزاک تو یہ علامہ اقبال کی نظم خضر راہ پڑی، معلوم ہوا کہ وہ بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی خواہشات ہیں، وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں. وہ اسکندر کو بھی لے گئے تھے کہیں بحر ظلمات میں چھوڑ کر آ گئے. تو یہ ایسے ہی کہانیاں واقعات ہیں جو لوگ بیان کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ میرے نزدیک اور بہت سے دوسرے محققین کے نزدیک وہ ایک فرشتے کے ساتھ ان کی ملاقات کا ہے. بلکہ اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات اس طرح ہوئی ہے جیسے میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، یا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رویا ہے جس کے اندر ان کو اس طرح کے واقعات دکھائے گئے. کیونکہ بہت سے سوالات اس واقعے میں پھر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی تعلق کسی انسانی شخصیت کے ساتھ میرے نزدیک نہیں. جزاک اللہ. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے. ذوالقرنین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قدیم تاریخ کا واقعہ ہے. اس کا سوال بھی در حقیقت بنی اسرائیل یا یہود کی طرف سے آیا تھا. اس کا جواب قرآن نے دیا. اس سارے جواب کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سائرس ہے یا خرس ہے یا کہ خسرو ہے، یعنی ایران کے قدیم بادشاہوں میں سے. اور چونکہ یہ معلوم ہے کہ اسی نے بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، اسی نے ان کو واپس بھیجا، اور اسی کے ذریعے سے ان کو ایک بڑی طاقت حاصل ہوئی. تو یہ جو ذوالقرنین کی تعبیر ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے، یہ 2 سینگوں کی تعبیر. پھر یہ کہ اس کے مجسمے بھی جو دریافت ہوئے ان میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی، میں ان کی رائے کو اب بھی قرین قیاس سمجھتا ہوں، اگرچہ اس کے اوپر کچھ تنقیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر عرب کے بعض اسکالرز نے پچھلے دنوں بعض کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ذوالقرنین کا یا خرس جس کو قرار دیا گیا ہے اس کے زمانے کا ایک کتبہ دریافت ہوا ہے جس سے ان عقائد کی تائید نہیں ہوتی جو عقائد قرآن مجید نے اس کے بیان کیے ہیں. تو یہ بحث ہوتی رہے گی. بہرحال اتنی بات واضح ہے کہ اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کی روشنی میں یہ کہ خسروئی ہے. جزاک. غامدی صاحب ابھی حال ہی میں چین میں ایک سروگیٹ برتھ کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک دادا دادی اور نانا نانی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرے ہوئے بیٹے اور بیٹی
کہ مادہ تولید یا فرٹیلائزڈ ایگ وہ مر چکے تھے، وہ ماں باپ جو تھے، اس سے بچے کو سروگیسی کے ذریعے بچے کی پیدائش کا انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ ہو گیا۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں ایک تو سروگیسی کے بارے میں اصولی موقف جو ہے وہ اسلامی شریعت کے حساب سے کیا ہوگا، اور اس کا اگر ہم اطلاق کریں گے ایسے کسی صورتحال پر تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا؟ بس میں اس میں دو باتیں کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تولید کے لیے تو معنی نہیں ہے کوئی شرعی لحاظ سے۔ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ تولید محض انسان کے پیدا ہونے کا عمل نہیں ہے، اس پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے وابستہ کر دیے ہیں۔ یعنی یہ پیدائش ایسے نہیں ہے جیسے جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے، انسان کی پیدائش میں خاندان، رشتے بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف رشتوں ہی کا استقرار نہیں کیا، حرمتیں قائم کر دی۔ یعنی آپ کی ماں ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، آپ کا باپ ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، آپ کی بھانجیاں ہیں۔ تو یہ جو سارے رشتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں بھی۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اور جو نکاح کے ادارے کی سینکٹیٹی ہے، اس کا ایک تقدس ہے، وہ اگر ملحوظ رہتا ہے تو آپ ایسے تمام معاملات میں مدد لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ اگر آج ہمارے اعضاء تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت سی ہم سرجری میں کمالات دکھا رہے ہیں، تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب مثلا میاں بیوی کے درمیان بارہا یہ معلوم ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی دوسری خاتون کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور یہ جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں یہ وہاں نہیں پیدا ہوتے اور علانیہ یہ تعلق ہوتا ہے تو رضاعت پر قیاس کیا جا سکتا ہے اس کو، اس لیے کہ رضاعت میں بھی جب عورت دودھ پلاتی ہے تو وہ آپ کی دوسری ماں بن جاتی ہے۔ اس سے بھی قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دودھ پلا دینا بھی اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں رشتے قائم ہو جائیں گے اور حرمتیں قائم ہو جائیں گی، نکاح طلاق کے معاملات پر فرق پڑ جائے گا۔ تو اس سے بہت بڑی چیز ہے یہ کہ کسی عورت کا رحم استعمال کر لیا جائے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے آپ کوئی فیصلہ اگر کرتے ہیں تو اس پہ دین کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو مجرد یہ سمجھ کر کے بچہ پیدا کرنا ہے، جس طریقے سے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ نے بھی کر دیا، یہ آپ بچے کے ساتھ بے انصافی کریں گے، کیونکہ بچے کے کچھ حقوق ہیں، ہر پیدا ہونے والے بچے کے، وہ ایک باشعور انسان ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو بالکل واضح رشتے ملے، اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کو وہ زندگی ملے جو خدا نے اس کے لیے ایک نظم بنایا ہے۔ آپ اس کو توڑنے کا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حق نہیں رکھتے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ باقی یہ کہ کسی خاص صورتحال پر اس کا اطلاق کرنا ہے، یہ اطلاق ظاہر ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اصولاً یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ جی حامد صاحب، جو ابھی حال ہی مغرب میں ایک تحریک چلی می ٹو کے نام سے، جس میں وہ لوگ جن کے ساتھ ماضی میں زیادتی کے، خصوصاً جنسی ہراسانی کے واقعات ہو چکے تھے، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور ایک ہیش ٹیگ بنایا می ٹو، یعنی میرے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اس پر ایک رد عمل پیدا ہوا اور لوگوں نے ان کو ایک شیمنگ کی وہ ایک ہوئی، تحریک ہوئی کہ ان کو شیم کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ آپ کیوں اس بات کا پرچار کر رہے ہیں اور اشتہار لگا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، تو کیا ان کو اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے؟ دین ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیے، عام حالات میں تو آدمی کے اوپر معلوم نہیں کیا کیا چیزیں گزرتی ہیں۔ اچھا یہی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا اظہار نہ کریں، لیکن جیسے کہ آپ نے خود فرمایا، بعض اوقات کسی مسئلے کی نوعیت اس کا تقاضا کرتی ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کسی ظلم کی طرف توجہ دلائیں، کسی زیادتی کی طرف تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں۔ مثلا آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا جو چرچ میں اس طرح کا اسکینڈل تھا، تو اس میں لوگوں کے بچوں کی حفاظت کے لیے بعض لوگوں نے پھر اپنے واقعات بیان کیے۔ اسی طرح بڑے بڑے لیڈر حضرات وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنی داستان سرائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کرتوت کیے ہوتے ہیں تو لوگوں کا حق ہے کہ ان کا اظہار کر دیں۔ اس میں بعض خواتین کرتی ہیں، بعض مرد بھی کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کردار کے لوگ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں۔ تو کوئی وجہ ہونی چاہیے، یعنی کوئی واقعی سبب ہونا چاہیے۔ اس لیے نہ تو یہ موضوع ہے کہ ہر حال میں ایسا کام آپ لذت لینے کے لیے کرتے رہیں، یعنی کوئی سبب ہو، کوئی انسانی مسئلہ ہے، کسی آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، کسی کے کردار کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرنا ہے، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ جس حادثے میں اس کنفیشن کی یا اس اعتراف کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو ضرورت کے تحت تو ظاہر ہے کہ جس وقت لیان کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں،
یا گواہی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ نوبت آ جاتی ہے، بتانا پڑتا ہے پھر کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب شوہر بیوی پر الزام لگا دے تو قانون ہے نا لیان کا، لیان کا، تو اس میں بعض اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے کہ پھر یا اعتراف کیا جائے گا یا انکار کیا جائے گا، تو وہاں پر بھی آپ کا قانون یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اب قسم کھا کے بتائیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملے کو آپ اخفاء میں نہیں رکھ سکتے، بات کرنی پڑے گی۔ تو کوئی قانونی تقاضا پیدا ہو گیا ہے، کوئی سماجی تقاضا پیدا ہو گیا ہے، کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، ایسے تمام موقعوں کے اوپر اتنی بات کہنی چاہیے جتنی اس مسئلے کی ضرورت ہے۔ محض لذت کے لیے، محض لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنی کہانی سنانے کے لیے، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جی جناب۔ میرا سوال آرگن ڈونیشن کے بارے میں ہے کہ ماڈرن سائنس اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک زندگی بچ سکتی ہے آرگن ڈونیشن، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ جی بالکل جائز ہے۔ آپ میری کتاب مقامات میں وہ مضمون پڑھ سکتے ہیں جس میں میں نے جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے دلائل پر تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ نے دی ہے۔ سرجری کی ترقی غالباً طب کی دنیا میں سب سے بڑا کمال ہے اور معمولی بات نہیں ہے یہ، یعنی اس وقت سرجری جتنی آسان ہو گئی ہے، جتنی متعین ہو گئی ہے، جتنی غیر معمولی ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کا معاملہ ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر سرجری اتنی ترقی نہ کر گئی ہوتی تو اللہ تو خیر ہر ایک کو بچانے والا ہے، معجزے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بظاہر احوال کوئی صورت بچنے کی نظر نہیں آتی تھی۔ تو اللہ نے کرم کیا، وہ ان سب مراحل سے گزرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے دوسری زندگی دی۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے، آپ کے پاس کچھ اعضاء ہیں، آپ اگر اپنا جیب میں مال ہے وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں تو آپ وہ اعضاء بھی دے سکتے ہیں، زندگی میں بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی گردہ دے دیتا ہے، کوئی اپنا جگر دے دیتا ہے، کوئی حصہ اس کا، زندگی میں بھی دے سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں دینی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو استدلالات کیے گئے تھے وہ اسی طرح کے تھے جیسے کوئی نئی چیز جب آتی ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کلچرل اپنے پس منظر میں اس کو گوارا نہیں کرتے۔ وہ لاؤڈ اسپیکر بھی کسی زمانے میں حرام تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو حلال درجے میں حلال کر دیا گیا ہے کہ مسجد سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ آئی صاحب اس میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، آپ نے جو قید لگائی ہے اس میں جان بچانے کے لیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بال عطیہ کر سکتے ہیں مثلاً کاسمیٹک پرپزز کے لیے؟ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، وہ اب اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا ہے تو اس کو ہم کاسمیٹک پرپز کے لیے اپنے بال عطیہ کر سکتے ہیں؟ ہر چیز دے سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، یعنی بال ویسے حجام کو دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جان بچانا شرط نہیں ہے، جان بچانا شرط نہیں، کاسمیٹک پرپز کے لیے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ جان بچانے کے لیے نہیں، وہ تو محض اس لحاظ سے میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ کسی کی جان بچ جائے، یعنی جان بچانا کوئی شرط نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ اپنے بھائی کی مدد کسی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ جسمانی اعضاء کا ڈونیٹ کرنے کے بارے میں تو بہت بات ہو گئی، بیچنا تو کسی طرح جائز نہیں بنتا، یہ ہے، یہ تو انسانی شرف کے خلاف ہے، کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کوئی خریدنے اور فروخت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کام آپ شروع کر دیں گے تو گویا انسان کی اہانت کا راستہ نکل آئے گا، اور پھر یہ کہ اس میں جو سب سے بڑا ظلم ہوگا وہ یہ کہ غریب لوگ ہی پھر میدان میں آئیں گے، تو اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی مہذب معاشرے کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو عمل ہے یہ اسی جذبے سے ہونا چاہیے جیسے آپ چیریٹی کرتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس جذبے سے کرتے ہیں۔ اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کا شرف ہے کہ وہ انسان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں بیچنا شروع کر دیں؟ سر ایک کویشچن، انسانوں کا انسانیت میں جانوروں کے ساتھ رویہ، جو شہر میں ہمارے پالتو جانور ہیں ان کے ساتھ، کچھ جانوروں کے ساتھ نفرت باندھ دی گئی ہے، جیسے کیپنگ اے پیٹ ڈاگ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے گھر نہیں آتے اگر کسی گھر میں ہو تو۔ اور اسی طرح ایک دوسرا اس کا سب کویشچن یہ ہے کہ ایک جانور ہے جو حرام ہے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیا اس کو مارنے میں بلا وجہ، not for any other purpose, just to kill for the sport, is that something جو ہمیں ثواب ملتا ہے، اس کا کچھ ریوارڈ ہے in the end or what؟ ٹھیک ہے۔ جانور جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان کی نگہداشت کریں گے اور ان کو کبھی کوئی بیجا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کسی جانور کے اوپر کوئی افتاد آ گئی ہے تو حدیثوں میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں جس میں اس کا بڑا اجر بیان کیا گیا، بلکہ صحابہ نے ایک موقع پر سوال کیا ہے کہ کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اسی طرح اجر ہے جیسے کہ انسانوں کے ساتھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر تر جگر کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ یہ عربی زبان کی ایک خاص تعبیر ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں زندگی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہی سلوک کرنا چاہیے. تو محبت کا، شفقت کا، ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کا. کسی جانور کو آپ باندھے رکھیں، اس کو اس کا ماحول نہ دیں، کسی جانور کو محض حظ اٹھانے کے لیے مار دیں، یہ بالکل ناجائز ہے. اس میں آپ کو ایک عارف کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں. کسی نے ان سے پوچھا کیا شکار جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کرنا جائز ہے، کھیلنا جائز نہیں. تو آپ کو ضرورت کے تحت ان کی جان لینے کا حق دیا گیا ہے. اس کے بھی آداب بتائے گئے ہیں. کھیلنا اور چاہیے. یہ جو آپ نے ضمناً ذکر کر دیا ایک جانور کا کہ جس کو حرام قرار دیا گیا، بہت سے جانور حرام ہیں. ہمارے ہاں اس جانور کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے لوگوں کا؟ بھائی تمام درندے حرام ہیں. خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ گھاس کھانے والا چرندہ ہے یا درندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ درندہ ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے کہ جو ہے تو بکری کی سپیشیز سے، اسی صنف سے ہے، لیکن گوشت کھاتا ہے. تو یہ اشتباہ ہے جو دور کیا گیا ہے. یعنی یہ مشتبہ جانور تھا جو خدا کے فتوے کے نتیجے میں حرام قرار دیا گیا ہے. اس کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی تھیں. وہ جو سری حرام ہے وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کیا حال ہے کہ شیر کو شکار کریں گے اور اس کی کھال کی جان باز بنا لیں گے. بھئی وہ بھی حرام ہے، وہ حلال ہے. بعض جگہ یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ جانوروں کو محض اس لیے، ہمارے یہاں کچھ اس کے ساتھ مذہبی اعتقادات بھی بعض لوگ جوڑے کہ ہرن کی کھال پر کچھ لکھ کر تو پڑھا جائے اور علاج. یہ اس کی کوئی ہمارے کیا مذہب میں یا کسی جگہ کوئی ہے ایسا؟ نہیں، دیکھیے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں بتانے کے لیے مذہب آیا ہی نہیں ہے. مذہب آپ کو تعویذ لکھنے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. مذہب تو آپ کی موت کے مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے. وہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو، وہاں کامیابی کیسے ہوگی. تو یہ چیزیں لوگوں کے تجربات ہیں. لیکن اس میں بھی کسی جانور کی، اب آپ کو ایک کراکلی کی ٹوپی بہت پسند ہے، اس کے لیے آپ ایک جانور کی جان لیتے ہیں. ایسے تمام معاملات میں ہمیں بھی ویسا ہی حساس ہونا چاہیے جیسے مغرب میں لوگ حساس ہیں. یعنی کسی ضرورت ہی کے لیے جان لینے کا آپ کو حق دیا گیا ہے حق. آخر گوشت کھانا بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، تو ضرورت کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. لباس بھی انسان کی ضرورت ہے. قدیم زمانے میں تو لوگ کھالوں ہی کا لباس پہنتے تھے، اس لیے اس کے لیے بھی جانوروں کو مارا جاتا تھا اور ان کی کھال حاصل کی جاتی تھی. تو یہ جتنی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن اس کو کھیل بنا لینا، جانوروں کو اذیت دینا، جانوروں کو مارنا، جانوروں کو صحیح ماحول فراہم نہ کرنا، یہ سب ناجائز چیزیں. جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ابدی جنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو ابدی جنت عطا کرے گا. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، سب سے بڑا جرم جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ شرک ہے. وہ شرک اگر کرتا ہے تو بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی تو میگنیٹیوڈ ہوگا شرک کا، لیکن اس کے لیے ابدی جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو شان ربوبیت ہے، جو شان رحمانیت ہے، اس سے تضاد سا محسوس ہوتا ہے کہ شرک اگر ایک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اس کا ایک میگنیٹیوڈ ہے اور اس کی ایک میگنیٹیوڈ میں سزا ہونی چاہیے، اور سزا کبھی نہ کبھی ختم ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے لیے بھی خالدینہ کا لفظ استعمال ہے، خالدینہ فیہا. تو جہنم بھی ہمیشہ رہے گی. پہلے تو میں اس پر تھوڑا تبصرہ کر دوں کہ کوئی ذریعہ دریافت ہو گیا ہے کہ اس کا میگنیٹیوڈ دریافت کر لیا جائے. نہیں، ذریعہ نہیں دریافت ہوا. یعنی میرے علم میں تو ہے نہیں. نہیں، ذریعہ نہیں کہہ رہا. جیسے آپ یہ تو نے خالق کوئی بھی ہی نے جرم فیصلہ کیا ہو، کرنا. کوئی بھی جرم کیا ہو، بہرحال وہ ایک جرم ایک نہ ایک لمٹ تو رکھتا ہوگا نا. ہم کیا انسان لمٹ جو ہیں، رکھتا ہے؟ اگر انسان جو ہے وہ لامتناہی نہیں ہے تو اس کے جرائم بھی لامتناہی نہیں ہو سکتے. دیکھیے نا، جرائم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان لامتناعی نہیں ہے تو پھر اس کی جزا بھی لامتناعی نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جزا جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ تو اس کی شان رحمانیت کا تقاضا کرتی ہے. یہ اس کی شان عدل کا تقاضا ہے. یعنی آپ خدا کو ایک زاویے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے انصاف بھی کرنا ہے، عدل بھی کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کسی انسان نے جانتے بوجھتے دوسروں کو خدا بنا لیا، یہ ہائی ٹریزن ہے. خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر کسی کو اس کا شریک قرار دینا، یعنی الحاد کے لیے بھی کوئی استدلال ہو سکتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شرک کے لیے کیا استدلال ہے؟ یعنی آپ کو یہ سوجا کیسے کہ کوئی خدا کا شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ افتراء علی اللہ ہے، خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. اب یہ بات کہ کس جرم کو کیا حیثیت دی جائے، یہ دنیا میں ہم دیتے ہیں، قیامت میں اللہ دے گا.
تو اس نے بتا دیا, اعلان کر دیا, یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں دھوکے میں پکڑ لیا ہے, اعلان کر دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. ٹھیک. اس کا مطلب کیا؟ جانتے بوجھتے شرک کریں. آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ شرک ہے اور آپ اس کا ارتکاب کریں اور سرکشی کے ساتھ اپنے اس عمل پر قائم رہیں, توبہ نہ کریں, رجوع نہ کریں. اس حالت میں جو آدمی رخصت ہوتا ہے, یعنی وہ جانتا تھا کہ یہ شرک ہے, جانتا تھا کہ اس کو خدا نے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے, اس نے کہا میں پھر بھی کروں گا. تو اب صرف یہی نہیں ہوا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, اس کے ساتھ وہ سرکشی پر بھی آ گیا, استکبار پر بھی آ گیا, خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو ان جرائم کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی کچھ رحمت ہونی چاہیے, تو میرا بھی دل چاہتا ہے تو وہاں درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے. یعنی لیکن قانون یہی بھی ہے. ابدی ہی ہوگی. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میری مرضی پر ہے, میں چاہوں گا, یعنی جہنم میں چاہوں گا تو ختم کر دوں, بتا دیا. یہ اللہ تعالیٰ, یہ قرآن مجید قرآن مجید میں ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جنت میں نے بنائی ہے, یہ جنت جو وہ زمین و آسمان وجود میں آئیں گے یہ ابدی طور پر ان میں قائم رہے گی. اس کے بعد الفاظ یہ الا ما شاء ربک, اللہ یہ کہ تیرا رب اس کو ختم کرنا چاہے. تو ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوا کہ پروردگارا آپ تو جگہ جگہ وعدہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی, تو یہاں آپ نے یہ کہہ دیا تو فوراً تردید کیا اس کی کہ عطان غیر مجزوز, مطمئن رہو میرا وعدہ ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا. اچھا, اس کے فوراً بعد جہنم ہے. جہنم میں بھی بالکل یہی کہا ہے کہ یہ قائم رہے گی ہمیشہ, ما دامت السماوات والارض. اس کے بعد پھر وہی کہا الا ما شاء ربک, اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. وہاں بھی وہی سوال پیدا ہوا. تو یہ جواب جو جنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ نہیں دیا, نہیں اور بات کہہ دی ہے ان ربا کا فعال لما یرید, تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا. اچھا, یہاں سے امکان بس اتنا کافی. ٹھیک جی. یہ بڑا غیر معمولی مقام ہے قرآن مجید کا. یعنی وعدے کے بارے میں کہا ہے کہ مطمئن رہو کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا, وعید کے بارے میں کہا ہے میری مرضی ہے جب چاہے اٹھا دوں. جی جناب, یہاں کوئی کویشچن ہے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں پہ, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا جو علم ہے وہ ماضی, حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے. تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کا کون سا بندہ اس آزمائش میں ناکام ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا. تو کیا یہ اس کی شفقت کے مطلب خلاف نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے بندوں کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو جب ہم مطلب کہ ہم سے پوچھے بغیر ایک آزمائش ہمارے اوپر مسلط ہے, اس کے اندر ہم اتنی شدید محبت کیسے مطلب رکھ سکتے ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش برپا کی ہے, اس آزمائش کے کچھ نتائج جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یعنی آزمائش میں یا ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہو جائیں گے. آزمائش تو اس کے بغیر برپا کی نہیں جا سکتی کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. کوئی امتحان بھی آپ جب لیں گے تو امتحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. اب اس کامیابی اور ناکامی پر اگر کوئی اسکیم بنائی جائے گی تو اس میں فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کیسے کر دیا جائے, وہ تو بے انصافی ہو جائے گی. کیونکہ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں گا کہ یہ تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر حجت کر رہے ہیں میرے اوپر, مجھے موقع دیتے. تو اس لیے جب یا تو آپ یہ اسکیم پیدا نہ کریں, انہوں نے فرشتوں کو پیدا کیا آزمائش میں نہیں ڈالا, بہت سی اور مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو بھی امتحان میں نہیں ڈالا. جب انہوں نے اس اسکیم پر ایک مخلوق کو یا دو مخلوقات کو بنایا, جیسے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے جنات اور انسان, اور امتحان کے لیے بنایا, تو امتحان کا فیصلہ جو ہے وہ خواہ کتنے ہی شفیق ہستی کیوں نہ ہو, یہ انصاف کے خلاف ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر کر دے. اس کو واقعے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یعنی مجھے کمرہ امتحان میں بھیجا جانا چاہیے, مجھے موقع دینا چاہیے. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جب تک لوگ قیامت پہ اس کا اعتراف نہیں کر لیں گے کہ ہم نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا ہے, جانتے بوجھتے پورے شعور کے ساتھ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر نہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس وقت تک انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علم کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جائے. اب آپ اگلی بات یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا تو ہم اس سے محبت کیوں کریں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس آزمائش کا جو نتیجہ ہے, کیا وہ نتیجہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے لیے جہنم ہی نکلنا ہے؟ میں جب اپنی موجودہ زندگی پر غور کرتا ہوں تو بے پناہ نعمتیں ہیں, مجھے شعور ملا ہے, مجھے اپنا احساس ملا ہے, مجھے بے شمار مخلوق پر برتر بنایا گیا ہے,
یہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے حقائق ان کو سمجھنے کی صلاحیت اعلیٰ ترین درجے پر دی گئی ہے، تو میں اپنے خالق کو پہچانتا ہوں، محبت کرتا ہوں. پھر مجھے بشارت دی گئی ہے کہ یہ جو موت ہے یہ ختم کر دوں گا میں تمہارے لیے، تمہیں ابدی زندگی دوں گا، اس میں تمہارا ارتقا جب تک چاہو گے جاری رہے گا، تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا. تو میں کیوں محبت نہ کروں ایک ایسی ہستی کے ساتھ؟ اصل میں یہ تو دو زاویے نظر ہیں. آپ اس کے منفی نتیجے کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو اس کے مثبت نتیجے کو کیوں نہ دیکھا جائے؟ یعنی میں امتحان میں بیٹھتے ہوئے یہ کیوں فرض کر لیتا ہوں مجھے ناکامی ہونا ہے؟ نہیں، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے. ہم کامیاب ہونے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنے خالق سے یہ توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا. اگر غلط فہمی میں کوئی چیز ہوئی ہے اسے معاف فرمائے گا، اور وہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے یا ریاضت ہے یا اطاعت ہے اس کو قبول فرمائے گا. اچھا، اس نے بار بار کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میرے بندے میری طرف لوٹتے رہیں. اس پوری دنیا کی زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کے بعد کہتا ہے میری طرف واپس آ جاؤ، میں اس کو معاف کر دوں گا. تو میں کیوں محبت نہ کروں اس سے؟ زاویہ نظر اپنا مثبت بنائیے چیزوں کو دیکھنے کا. اگر آپ جزا فضا کرتے ہوئے کہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا زندگی بسر کر بھی لیں گے تو حقیقت تبدیل نہیں ہونی. مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ ان کو اگر اس دنیا کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہاں یہ حادثہ ہونے والا ہے، اس میں ان کا رویہ بچاؤ کا ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں اطمینان سے کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کر لیں، بنا دیا ہم. اس میں بھی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس اعلیٰ ترین نتیجے کو پانے کی جدوجہد کریں. ٹھیک. سر، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا، اور ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کن فیکن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو ان دو چیزوں میں کوئی ڈفرینس ہے کیا؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. کن فیکون جو ہے اس میں جو فعل امر ہے اس کے بعد مضارع ہے. یعنی میں کہتا ہوں ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے. یعنی جو قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے، فوراً ہونے کا قاعدہ ہے فوراً ہو جائے گی، صدیوں میں ہونے کا قاعدہ ہے اس میں ہو جائے گی. اس میں تو یہ بتایا گیا کہ مجھے کوئی میٹیریل نہیں برآمد کرنا ہوتا، کوئی مشقت نہیں کرنی ہوتی، کسی انجینئر سے نقشہ نہیں بنوانا ہوتا. میں کہتا ہوں میرا ارادہ جو ہے وہ روبامل ہو جاتا ہے. تو کسی مخلوق میں اب بچہ ہے، اس کو وہ کہتا ہے کن، پھر وہ 9 مہینے میں ہوتا ہے. ایک اگلا کن کہتا ہے، پھر وہ کئی مراحل سے گزر کر جوان ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے مراحل کی نفی نہیں ہو رہی. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے لیے ارادہ ہی کرنا کافی ہے، پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد. وہ ایک لمحے کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. اور دونوں باتیں کہہ دی ہیں کہ میری حکمت تھی، میں نے یہ چاہا کہ تمہیں میں کرنوں سے گزار کر پیدا کروں. زمین آسمان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے فی ستت ایام، بلکہ اس میں آگے تفصیل کی ہے کہ کتنا وقت کیا کام کرنے میں لگا ہے، وہی بتا دیا ہے. اور ادھر جو آپ کی آخری دنیا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ خاتمے کے لیے بھی بغتتاً ایک سور پھونکا جائے گا اور ختم ہو جائے گی. اور پھر کہا ہے کہ پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. تو وہاں پر وہ کن فیکون ویسے ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. اس میں ایک بڑے پروسیس کے اندر سے ہو جاتا ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں تو اس کے بعد فوراً ہو جاتی ہے. یہ عربیت کی روح سے اس کا مطلب نہیں ہے. پھر وہ ہو جاتی ہے جس طرح کہ میں اس کے لیے طریقہ مقرر کر دیتا ہوں. جاوید صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ کوئی نظام نہیں دیتا، وہ چند قوانین دیتا ہے. تو ابھی جو مسلمان ہیں، پاکستان کی اگر ہم اگزامپل لیں تو کہا جاتا ہے کہ جی اسلامی نظام نافذ کریں. پھر وہ اسلامی نظام کو کیسے نافذ کریں گے؟ مذہب تو صرف قوانین دے رہا ہے، نظام تو نہیں دے رہا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے کہاں پایا جاتا ہے وہ نظام. یعنی جس قرآن سے میں واقف ہوں، وہ بھی اسی قرآن سے دلائل دیتے ہیں. وہ پورے انہوں نے اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، سارے نظام کے بارے میں لٹریچر موجود بڑی ہے. عنایت، ذرا وہ بتا دیجئے مجھے کیا دلائل دیتے ہیں. دیکھیے میری کتاب ہے میزان، اس میں نے پورے اسلام کو بیان کیا ہے. آپ اس میں سیاست اور معیشت کا باب نکالیں، کل 4 قوانین ہیں جو اس معاملے میں دیے گئے. تو نظام کدھر سے وجود میں آ گئی؟ بھائی نظام کا لفظ بولتے ہوئے سوچنا چاہیے وہ کیا چیز ہوتی ہے. نظام اس وقت آپ کا جمہوریت کا نظام ہے. آپ دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں طے کی گئی ہیں. یعنی انتخابات کیسے ہوں گے، انتخابی قوانین کیسے ہوں گے، وہ لوگ جن کو منتخب کیا جائے گا ان کے حدود شرائط کیسے ہوں گے. اس کے بعد جو حکمرانی کا نظام وجود میں آئے گا اس میں اختیارات کی تقسیم کیا ہوگی. یہ مقننہ ہے، یہ انتظامیہ ہے، یہ عدلیہ ہے، ان کے باہمی معاملات ایسے چلیں گے. آپ کس چیز پہ نظام کا لفظ بولتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں نظام کا لفظ خود بولا ہے، کہیں قرآن میں بولا ہے، کہیں حدیث میں بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ خود اسی لفظ سے کی ہے، قانون سے.
یعنی یہ بتایا ہے کہ میرے پیغمبر تمہیں حکمت سکھاتے ہیں، قانون سکھاتے ہیں۔ یہ شرع اور شریعت کیا ہے؟ قانون۔ چونکہ تورات ساری کی ساری لاء ہے، تو تورات کا مطلب لاء، قانون۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے، کچھ ضابطے دیے ہیں۔ وہ قوانین اور ضابطے ہیں جو اللہ کی شریعت ہے، جس کی ہم سب کو پابندی کرنی ہے۔ وہ قانون اور ضابطہ مجھے ذاتی حیثیت سے بھی دیا گیا ہے، بعض معاملات میں باپ کی حیثیت سے بھی دیا گیا ہے، وہ مجھے ایک کاروباری کی حیثیت سے بھی دیا گیا، وہ حکمران کی حیثیت سے بھی دیا گیا ہے۔ ابھی ہم بحث کر رہے قوانین ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ 4 چلیں، 4 دیے ہیں، تو 4 انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا یا قانون دے دیا۔ اس 4 قوانین کی جب ہم مزید تشریح کریں گے تو اس سے تو نظام بن جائے گا نا، اس کی جزیات پر جب ہم بات کریں گے گفتگو، تو اس سے ان 4 اصولی جو باتیں ان سے نظام تو وجود میں آ سکتا ہے۔ تو کون بنائے گا؟ آپ ہی بنائیں گے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل بتا دیا، اصول بتا دیا، ایک قاعدہ بتا دیا۔ ٹھیک، اب اس پر نظام آپ نے بنانا ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، بنائیے۔ انہوں نے اپنے سوال میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نظام دینے کے لیے بھیجتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں پیغمبروں کو اس لیے بھیجتا رہا۔ آپ دیکھیے اس آیت کو جس میں پیغمبروں کے تقرر کو بیان کیا ہے۔ یہ بیان کیا کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں کی پیدا ہوئی تو اللہ کی ہدایت سے ہوئی، ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ٹھیک، اس کے بعد دین اور مذہب کے معاملے میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ پھر کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبی بھیجے۔ یہ نہیں کہا کوئی نظام لے کے آئے، وہ مبشرین و منذرین، وہ جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے، جہنم سے خبردار کرنے کے لیے آئے۔ پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا ہے؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی۔ کس لیے نازل کی؟ نظام دینے کے لیے نہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ سنا دے۔ تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب جو الہام ہے ہوا کہاں سے ہے؟ اللہ کے پیغمبروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو حکومت حاصل ہوئی، ان میں بھی سب سے زیادہ ممتاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے لیے بھی کچھ قانون دیے، وہ چند قوانین ہیں۔ ضرور حکمرانوں کو ان کو اختیار کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، نہیں کریں گے ان کو اختیار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر وہ قیامت کی عدالت میں ظالم، فاسق اور کافر قرار پائیں گے۔ ٹھیک، تو اس قانون کی پابندی کرنی ہے۔ اس لیے دعوت یہ دینی چاہیے حکمرانوں کو کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ کا قانون جو حکمران کی حیثیت سے دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ ہے صحیح تعبیر۔ باقی نظام آپ اپنی عقل سے بنائیے، اس میں جو رہنمائی آپ کو اللہ کے دین سے مل جاتی ہے وہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن مجھے ذرا بتائیں، کسی ایک معاملے میں بتا دیں کیا نظام دیا گیا ہے؟ یعنی اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ایک بات کہی گئی کہ بھائی قرض پر نفع لینا سود ہے اور یہ حرام ہے۔ نظام بنانے میں کامیاب ہو گئے آپ، اور اگر وہ کہیں بنا ہوا پڑا تو ذرا لا دیں مجھے۔ ٹھیک، وہ آپ کو بنانا ہے، جو کام آپ کو کرنے ہیں وہ آج راہ کرم آپ کریں۔ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ وہ مبشرین و منذرین ہیں، وہ جہنم سے خبردار کرنے آئے ہیں اور وہ جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ کویشچن لے لیتے ہیں جی۔ آپ اسی تناظر میں جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا، طرز حکومت، نظام حکومت، شاید ہم اس کے معنی سے بہت اچھی طرح واقف نہ ہوں کہ ہم لفظ متبادل کے طور پر استعمال کر رہے ہوں۔ خلافت، ملوکیت، جمہوریت، ان کو شاید ہم طرز حکومت کہیں گے یا طریقہ حکومت کہیں گے۔ تو ان کی بحث کہاں سے آئی جب یہ سارا حق اور یہ سارا معاملہ آپ کے، جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ آپس میں مشورہ کریں اور طے کریں، تو یہ تو ایک نظام حکومت تھا یا طرز حکومت تھا، ایک خلافت تھی، پھر ملوکیت تھی، اور پھر اب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ اس کو کس یہ طریقے تو سے؟ مسلمانوں کی تاریخ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو واضح ہے، وہ تو انہوں نے پہلے دن بتا دیا۔ یعنی اس سے پہلے کہ مدینے میں حکومت ملتی، اس سے پہلے سورہ شورا میں بتا دیا کہ لوگوں کی رائے پر ہوگا نظام۔ تو اللہ نے تو اصول دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو لوگوں کی مرضی سے حکومت قائم کرنی ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اس کو چلانا ہے۔ لوگوں کی رائے کی تائید سے محروم ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ جائز حکومت صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا اس کو خدا نے قائم کیا ہے اور یا پھر لوگوں نے قائم کیا ہے۔ لوگ فیصلہ کریں گے، ہر حال میں لوگ فیصلہ کریں گے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، میں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا یہ موضوع ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جن لوگوں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں۔ فیصلہ اپنے اصول میں غلط ہے۔ یعنی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی جرم کے ارتکاب پر، کسی غلطی پر
کسی منصب سے کسی کو نااہل قرار دیتے ہیں اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن آپ اس کے بعد لوگوں کا یہ حق کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ اسی مجرم کے دوبارہ آپ کے پاس آنے پر اس کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ یعنی لوگوں کا کام ہے، وہ آیا ہے، اس نے آگے ہو سکتا ہے معافی مانگ لی ہو سکتا ہے جرم کا اعتراف کر لیا ہو، ممکن ہے کہ لوگ اس پر مطمئن ہی نہ ہوں کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یعنی آپ کو فرد کے خلاف فیصلے کا تو حق تھا، آپ کو لوگوں سے یہ حق چھیننے کا حق کس نے دیا کہ وہ آپ اس کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو سوچے سمجھے بغیر کر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس لیے تبصرہ کیا ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ کہا بھی گیا ہے کہ یہ بالکل اسلامی اقدار کے مطابق ہوا ہے، یہ اسلامی اقدار کے بالکل خلاف ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ نے یہاں پر شرکت کی۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی تھا۔ بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، ہمیں آپ اس ای میل ایڈریس پر اپنے سارے سوالات بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ